اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے عقائد اور اسلام کے اصول کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بارے میں جن جن مراحل پر حکم آتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے گئے اور اپنے صحابہ کرام کو اسی طرح بتاتے گئے، اور اس طرح نماز کے مختلف مراحل ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ طہارت، وضو، تیمم کے حکم جس طرح آئے۔ تو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کے 5 اصول، 5 ارکان وہ کون سے ہیں، وہ میں نے بیان کیے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا مذہب مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ سورۃ مائدہ۔ عبادات طہارت کے معنی ہے جسم اور لباس ظاہری اور معنوی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس میں یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اس میں آگے وضو کا بیان آتا ہے اور تیمم کس طرح ہے اور وضو کس طرح ہے، یہ اس کے مراحل بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں کہا گیا، مسلمانوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو، سر پر مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ آیت سورۃ مائدہ میں ہے اور اس سورت کی اکثر آیتیں ہجرت کے 4-5 سال بعد کی ہیں۔ اس متعلق بخاری میں تصریح یہ ہے کہ وہ آیت تیمم کے بارے ساتھ اتری ہے۔ آیت تیمم 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس پر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو پر عمل تو پہلے سے تھا، لیکن قرآن میں اس کی فرضیت ہجرت کے 4-5 سال بعد نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں لوگ نہایت جلدی وضو کر لیتے تھے، کچھ حصہ بھگتا تھا، کچھ نہیں بھگتا تھا۔ سن 6 ہجری میں یا اس کے بعد کے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ لوگ جھپٹ کر تالاب کے پاس پہنچے اور جلدی ہاتھ منہ دھو لیا۔ ایڑیاں کچھ بھیگی، کچھ خشک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ترجمہ، اے ان ایڑیوں پر دوزخ کی پھٹکار ہے، وضو کو کامل کرو، یعنی وضو صحیح طریقے سے کرو اور آپ کے پاؤں اور جو ہے ایڑیاں وہ اچھی طرح سے دھونی چاہیے۔ اس وقت سے اسباغ وضو یعنی سکون و طمانینت کے ساتھ وضو کے تمام مراحل ادا کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اسباغ وضو کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ابتدا وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے تھے، لیکن آخر عام مسلمانوں پر جبر ہونے کے خیال سے ہر وقت وضو ضروری نہ رہا۔ اس کا اعلان آپ نے عملاً فتح مکہ کے وقت فرمایا۔ تیمم یہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہر وقت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے۔ نیز بیماری کی حالت میں پانی کا استعمال کبھی مضر ہے، اس لیے 5 ہجری میں تیمم کی آیت اتری۔ ترجمہ، سورۃ مائدہ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آئے یا تم نے عورتوں سے مبارکت کی ہو اور پانی میں میسر نہ آئے
تو طاہر مٹی لے کر یعنی صاف مٹی لے کر تیمم یعنی منہ اور ہاتھ کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف کر دے اور اپنا احسان تم پر پورا کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مطلق میں سن 5 ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ مدینہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو اتفاقاً ام المومنین کا ہار کہیں گر گیا۔ سارا قافلہ وہیں اتر پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ پریشان خاطر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس اجازت سے بڑی خوشی ہوئی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے کہا، اے آل ابی بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ نماز کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ فرض ہوئی، چنانچہ دوسری وحی میں حکم ہوا۔ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، سورۃ مدثر۔ ترجمہ، اپنے پروردگار کی بڑائی تکبیر بیان کر۔ اس تکبیر سے مقصود بجز نماز کی اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 3 برس تک دعوت اسلام مخفی رہی اور کفار کے ڈر سے اعلانیہ نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا۔ دن میں کوئی نماز فرض نہیں ہوئی۔ چنانچہ سورۃ مزمل میں جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یہ حکم بتصریح مذکور ہے۔ ترجمہ، سورۃ مزمل آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ صورت ترجمہ، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات۔ اس نصف رات سے کسی قدر کم کر دو یا نصف رات سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور یہ وقت دعا کے لیے مناسب بھی ہے۔ دن کو تجھ کو زیادہ شغف یعنی کام رہتا ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو رو۔ اس کے بعد صبح و شام کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ سورۃ الدہر میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورۃ الدہر۔ ترجمہ، صبح و شام خدا کا نام لیا کرو اور رات کے وقت دیر تک خدا کے آگے سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح بیان کر۔ رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو حکم تھا 1 سال تک قائم رہا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا اکثر صحابہ کا 1 سال تک اسی پر عمل رہا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد فرضیت منسوخ ہو گئی اور حکم ہوا۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 20۔ ترجمہ، تیرا پروردگار جانتا ہے کہ 2/3 رات سے کم اور آدھی رات اور 2/3 رات تک نماز پڑھا کرتا ہے، اور کچھ لوگ اور تیرے ساتھ خدا ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو گن نہیں سکتے، تم پر اس نے مہربانی کی، اب جتنا ہو سکے اتنا ہی قرآن نماز میں پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، جو خدا کی روزی ڈھونڈنے کو سفر بھی کریں گے، لوگ خدا کی راہ میں سفر جہاد بھی کریں گے، بس اب جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھ لو۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ رات کی اس نفل نماز کا نام تہجد ہے۔ نماز تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد فجر، مغرب اور عشاء 3 وقتی نمازیں فرض ہوئیں۔ سورۃ ہود۔ دن کے دونوں ابتدائی اور انتہائی کناروں میں یعنی فجر اور مغرب
اور رات تھوڑی گزرنے کے بعد نماز پڑھ لیا کرو۔ معراج میں جو نبوت کے 5ویں سال ہوئی 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور سورۃ اسراء میں جو معراج کے بیان پر مشتمل ہے، یہ آیت اتری۔ سورۃ اسراء آیت نمبر 78۔ ترجمہ: نماز کے اوقات زوال آفتاب سے لے کر ظلمت شب تک ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، اور رات کو تہجد یہ تیرے لیے مزید ہے۔ لیکن رکعتیں 2 ہی رہیں۔ مدینہ میں آ کر جب نسبتاً کسی قدر اطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور 2 کے بجائے 4 رکعتیں فرض ہو گئی۔ بھائی، ہم نماز میں خشوع اور تمکین و وقار کے جو ارکان ضروری ہیں، ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت تھی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا، اس لیے فوراً وہ ارکان اور آداب لازمی نہیں قرار پائے، بلکہ رفتہ رفتہ ان کی تکمیل کی گئی۔ پہلے لوگ نماز میں آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت نے فرمایا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں؟ ایک مدت تک یہ حالت تھی کہ نماز پڑھتے میں کوئی کام یاد آ جاتا تو کسی سے کہہ دیتے، یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب دیتے۔ پاس کے آدمی نماز میں باہم باتیں کیا کرتے۔ جب مہاجرین حبش سن 6 ہجری واپس آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ معمول کے موافق لوگوں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اب حکم دیا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو۔ تو یہ نماز کے مختلف مراحل ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے حکم آتا گیا۔ اسی طرح نماز کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تشہد کا جو طریقہ اب ہے، پہلے نہ تھا۔ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے، السلام علی فلاں فلاں۔ بالآخر تحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو اب نماز میں معمول ہیں۔ حدیثوں میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو نماز میں کندھے پر چڑھا لیتے، سجدہ میں جاتے وقت اتار دیتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر چڑھا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے عین اسی حالت میں جا کر دروازہ کھول دیتے۔ ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ سب افعال نماز نفل میں جائز ہیں۔ پھر سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا، یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس بنا پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت خشوع کے خلاف کرنا منع ہو گیا۔ غرض یہ تو حالت تھی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاقاً شام سے تجارت کا قافلہ آیا۔ 12 آدمیوں کے سوا جس قدر لوگ نماز میں شریک تھے اٹھ کر قافلہ کی طرف دوڑے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ سورۃ جمعہ۔ اور جب لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کر اس پر گر پڑتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں کچھ اور بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔